بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے ساتھ سامان سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 27 اکتوبر سن 1916۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اسباب اور ذرائع سے کام نہ لینا اور پھر یہ کہنا کہ میں نے خدا پر توکل کیا ہے، خدا کی آزمائش کرنا ہے۔ لیکن ایک ادنا انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ بادشاہ کی آزمائش کرے؟ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو احادیث کی روایات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاک عمل کی روشنی میں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کامیابی کی دعا اور امید کرنے کا نام توکل ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہی جو کام ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے ارادے اور منشا کے ماتحت بنی نوح انسان کے لیے کچھ قوانین بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان سے ایک طرف ہو جاتا ہے تو دکھ اٹھاتا ہے۔ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ دعا اور توکل کا مسئلہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ دعا کر سکتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ سامان کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ ہاں، صرف سامان پر ہی بھروسہ کر لینا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے بس انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو مخاطب کر کے فرمایا، اتعلمون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، من قال مطرنا بنوئی کذا و کذا، کہ جس نے کہا بارشیں فلاں فلاں ستارے کے اثر سے ہوتی ہیں، اور یہ بارش جو ہوئی ہے تو اسی لیے ہوئی ہے کہ اس ستارے نے اپنا اثر کیا، ایسا شخص کافر بی و مومن بالکواکب، وہ میرا تو کافر ہوتا ہے لیکن ستاروں پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ موسموں پر کواکب کا بڑا اثر ہوتا ہے؟ چاند اور سورج بھی کواکب میں سے ہی ہیں، اور ان کا موسموں کے ساتھ بڑا بھاری تعلق ہے، مگر باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش فلاں فلاں ستارے کے اثر سے ہوئی، وہ اللہ کے کافر ہیں اور ستاروں کے مومن۔ بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستاروں کے تغیرات کا کوئی اثر ہی نہیں۔ بعض لوگ کم فہمی کے باعث یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ اس حدیث میں کواکب کے اثرات سے انکار کیا گیا ہے، پھر وہ اس یقینی اور مشاہدے میں آئی ہوئی بات کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، کواکب کا کوئی اثر نہیں، حالانکہ ان کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کی ذات کو بالکل نظر انداز کر کے بالکل ستاروں پر انحصار کرنا کہ بارش جو برساتے ہیں تو یہ ستارے ہی برساتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ مگر ایسا شخص خدا کا منکر نہیں جو خدا کو اصل موجب قرار دیتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی ان ستاروں کو پیدا کیا اور ان میں اثرات رکھے، اور اسی کے ارادے کے ماتحت وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ دیکھیے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینا شرک ہے، مگر یہ عقیدہ کہ ملائکہ خدا کا کلام لاتے ہیں، تثبیت قلب وغیرہ کرتے ہیں، شرک نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مشرک اور کافر بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ ہیں اور وہ کچھ کام کرتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے آئے اور مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے، مگر باوجود اس کے کافر مشرک کہلائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کفار کا ماننا اس رنگ میں ہے کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں، مگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے تمام کام خدا تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے یہ شرک نہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر کھلا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ پر توکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہوں۔ فرمایا، جاؤ
اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ ترمذی کتاب و صفت القیامہ والرقائق والورا، باب و حدیث ایقلھا و توکل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اسباب اور ذرائع سے کام نہ لینا اور پھر یہ کہنا کہ میں نے خدا پر توکل کیا ہے، خدا کی آزمائش کرنا ہے۔ لیکن ایک ادنا انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ بادشاہ کی آزمائش کرے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سامان کو ترک کرنے والا اور ان کو لغو قرار دینے والا متوکل نہیں کہلا سکتا، بلکہ ان ذرائع کو جو خدا نے پیدا کیے ہیں کام میں لا کر پھر انہی پر اپنی کامیابی کا انحصار نہ کرتے ہوئے کامیابی کی امید خدا تعالیٰ پر ہی رکھنے والے کا نام متوکل ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ خود اگر کسی خاص ذریعے سے کام لینا منع فرما دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کے پیدا کردہ سامان کو لغو قرار دے کر ان کو استعمال میں نہ لانا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرنا ہے۔ دیکھو، طاعون کا ٹیکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک ذریعہ صحت ہے، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اس وقت تک یہ ایک عمدہ علاج ہے، مگر حضرت صاحب علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اس کو لگوانے سے منع فرمایا۔ کشتی نوح، حالانکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی تسلیم فرمایا ہے کہ ٹیکہ بھی ایک علاج ہے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے خود اس ذریعے کو استعمال میں لانے سے روک دیا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ٹیکے کے لگوانے سے منع کر دیا۔ ہاں، ان کو اجازت دے دی جو حکام کی ماتحتی میں ٹیکہ لگوانے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ ٹیکے کے متعلق قطعی رائے لگائی گئی تھی کہ طاعون کے لیے یہ یقینی علاج ہے، اس لیے حضرت صاحب نے اس کے لگوانے سے روک دیا تاکہ آپ کی جماعت کی یہ خصوصیت کہ اس پر طاعون کا حملہ نہ ہوگا مشتبہ نہ ہو جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ٹیکہ لگوانے کی وجہ سے طاعون نے حملہ نہیں کیا، ورنہ دوسرے ذرائع کو کام میں لانے سے حضرت صاحب علیہ السلام نے نہیں روکا، بلکہ فرماتے ہیں کہ جرابیں پہنو، اندھیری جگہوں میں نہ رہو، اور مکانات کو صاف اور ستھرا رکھو۔ چونکہ ٹیکے کو یقینی علاج سمجھا گیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس سے روک دیا، اور دوسرے ذرائع پر بھروسہ نہیں کیا گیا تھا، ان کے استعمال سے نہیں روکا گیا تھا۔ حالانکہ واقعہ میں ٹیکہ بھی علاج تو ہے، مگر چونکہ یہ علاج پیشگوئی میں رخنہ ڈالنے والا تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو منع فرما دیا۔ ہاں، جو ٹیکہ لگوانے پر مجبور کیا جاوے وہ مجبور ہے، تا مخالفین کے لیے یہ ایک نشان ہو کہ باوجود یقینی علاج کو استعمال نہ کرنے کے ہماری جماعت کے لوگ شاذ و نادر ہی اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، مگر جہاں خدا کا حکم نہ ہو وہاں اسباب اور ذرائع کو کام میں لانا ہی توکل ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ جو 35 بار ہر روز بلکہ 50-60 بار اگر نوافل وغیرہ بھی شمار کیے جائیں پڑھی جاتی ہے، اور پھر کوئی روک نہیں کہ 1000 بار بھی پڑھی جائے، کیونکہ نوافل کا پڑھنا کوئی محدود نہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ نے دعا کے گر بتائے ہیں۔ اول تو خود دعا سکھلائی ہے، کیونکہ بندہ اگر خود دعا تجویز کرتا تو غلطی کا امکان تھا، مگر خدا تعالیٰ نے دعا خود سکھلا دی، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ خود بھی کچھ کوشش کرے۔ فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف منہ سے ہم تجھے معبود نہیں کہتے بلکہ عملاً اس عبودیت کے بجا لانے کے لیے حاضر ہیں۔ پس اہدنا الصراط المستقیم، آپ عبودیت کے طریق ہمیں بتائیں۔ عبودیت خدا تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہے۔ جب خدا کے فضل کے لیے بھی سامان عبودیت کی ضرورت ہے تو پھر دنیاوی امور کے متعلق بدرجہ اولا سامان کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عبودیت ان طریق پر نہیں کرتا تو پھر اس کی دعا اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت لوگ ہیں جب ہم سے دعا کا ذکر سنتے ہیں یا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اول یا حضرت صاحب علیہ السلام کی تحریروں میں پڑھتے ہیں تو وہ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ دعا ہی دعا ہے۔ اس بنا پر وہ کوشش اور محنت کو لغو اور بے فائدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سامان سے کام نہیں لیتے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر باوجود کوشش اور سعی کے کوئی سامان میسر نہ ہو سکے تو ایسا شخص اگر باوجود ان ظاہری سامان کے نہ ہونے کے بھی دعا کرتا ہے
اور قبولیت دعا کے شرائط کو پورے طور پر بہم پہنچاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ضرورت کے مطابق کسی قافلے کی گری پڑی چیز ہی اس کو مل جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کو رفع کر لے گا، یا خدا تعالیٰ اس کی حاجت کو ہی دور کر دے گا، مگر یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اپنی طرف سے انسان کوشش اور محنت کا حق ادا کر چکے۔ احادیث میں آیا ہے کہ کئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع پیش آیا کہ سفر میں پانی کم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ بڑھ گیا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب و تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ بھی ثابت ہے کہ اس خارق عادت امر دکھلانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف آدمی دوڑائے کہ پانی کی تلاش کرو، لیکن جب پانی کا کوئی سراغ نہ ملا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے معجزے دکھلائے۔ کسی ایسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھلایا کہ جہاں سے 5-7 میل تک پانی مل سکتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ وہاں سے پانی لانے کے لیے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، لو ہم خود اسی جگہ پانی بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا جب کہ پانی کے ملنے سے بالکل نا امیدی ہوئی۔ تو ایک شخص نے اگر پورا زاد راہ لے کر ایک سینکڑوں میل کے جنگل کا سفر اختیار کیا ہو، لیکن راستے میں اس کے سامان پر کوئی آفت آ پڑی ہو اور وہ تباہ ہو گیا ہو، اس لیے وہ نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا، ایسے وقت میں بغیر سامان مہیا کیے بھی وہ صرف دعا پر بھروسہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ اب سامان کا مہیا کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ مگر جب کوئی شخص بغیر زاد راہ کے اتنا لمبا سفر اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ساتھ بوجھ کیا اٹھانا ہے، دعا کر لیا کریں گے، تو یہ درست نہیں۔ ایسا کرنے والا تو خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کے ساتھ سامان کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ جو لوگ صرف دعا پر ہی بھروسہ کر کے سامان کو لغو قرار دیتے ہیں، وہ بجائے انعام الہی سے حصہ لینے کے غضب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طریقے عمل سے خدا تعالیٰ کا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان ہمیشہ لائق لیا کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی وزیر نے بھی بادشاہ کا امتحان لیا؟ نہیں، بلکہ بادشاہ اور اس کی طرف سے لائق اشخاص کسی کی عقل، فہم اور لیاقت کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کوئی وزارت کا عہدہ پاتا ہے۔ پھر کسی طالب علم کا حق نہیں کہ وہ اپنے استاد کا امتحان لے۔ ہاں، استاد کا حق ہے کہ وہ اپنے شاگرد کا امتحان لے۔ تو پھر کسی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا امتحان لے؟ بندے کا یہ کام ہرگز نہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انعام الہی کا نہیں بلکہ عذاب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ جو لوگ دعاؤں کے عادی ہیں وہ اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ صدقہ و خیرات وغیرہ جس قدر بھی محبت اور قربت الہی کے ذرائع ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے جو دعا کرے گا وہ اپنے آپ کو فضل الہی کا مستحق بنائے گا۔ اسی طرح دنیاوی ترقی کے لیے بھی، مثلاً تجارت ہے، حرفت ہے، جو کوشش اور محنت کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی دعا بھی کرتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے سامان کو ترک کرنا اس کی ہتک کرنا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی محض دعاؤں کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ مثلاً کسی نے امتحان دینا ہے، اب وہ کہے کہ مغز خوری کون کرے، چلو دعا کر کے امتحان میں شریک ہو جائیں گے۔ ایسا شخص سوائے اس کے کہ ناکام رہے اور کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو مقصد کے حصول کے لیے سامان کو مہیا کرنا اور اس سے کام لینا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ دعا کی بھی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بعض انسان سامان مہیا کر لیتے ہیں اور ان سے کام بھی پورے طور پر لیتے ہیں، مگر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، ان کی ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ تو دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نتیجہ بھی خیر نکلتا ہے اور محنت کا ثمرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پورا پورا مل جاتا ہے۔ بعض لوگ سامان کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں لاہور سے گاڑی میں سوار ہوا، اسی گاڑی میں پیر جماعت علی شاہ بھی تھا۔ اس نے کوئی ایسی چیز کھانے کو مجھے دینی چاہی جو میں نے کھانسی اور نزلے کے لیے مضر سمجھی، اور کہا کہ مجھے نزلہ ہے، میں نہیں کھا سکتا۔
پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے، کچھ تصوف کا اظہار کروں۔ بولے، ریزش نزلے کا کیا ہے؟ اگر خدا کو منظور نہیں تو آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میں نے کہا، پیر صاحب اگر آپ تھوڑی دیر پہلے یہ بتاتے تو ہم اور آپ دونوں فائدے میں رہتے، اور وہ اس طرح کہ لاہور سے ہم ٹکٹ ہی نہ خریدتے بلکہ ٹانگے پر بھی پیسے نہ خرچ کرتے۔ اگر خدا کو منظور ہوتا تو وہ مجھے یوں ہی قادیان اور آپ کو امرتسر پہنچا دیتا۔ میں لاہور سے قادیان آ رہا تھا اور وہ امرتسر۔ کہنے لگے، خیر یہ تو سامان ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ بھی تندرستی کو قائم رکھنے کے سامان ہیں۔ کہنے لگا، ہاں ہاں میرا بھی یہی مطلب تھا۔ تو بعض لوگ سامان کا انکار قضاء و قدر کے ماتحت کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا ہے تو ہو ہی جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کی جائے تو پھر خدا تعالیٰ کا بدکاروں اور کافروں کو سزائیں دینا محض ظلم سمجھا جائے گا۔ اس کی تو ویسی ہی مثال ہو جائے گی کہ ایک شخص کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر اور پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک دوسرے کے گلے پر پھیر کر قتل کرا دیتا ہے، اور پھر اس کو پھانسی پر لٹکاتا ہے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ سست ہوتے ہیں انہوں نے اپنی سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ڈھکونسلا بنا لیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو قضاء و قدر کے ماتحت کہتے ہیں، جف القلم بما ہوا کائن، کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی سے مقدر ہو چکا ہے، اور اس طرح وہ سامان سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا داروں کا طریق ہے کہ بدفعلیاں کیں اور قضاء و قدر کے ذمے لگا دیں۔ بعضوں نے دعا کے رنگ میں سامان کو ترک کر دیا ہے اور بعضوں نے توکل کے ماتحت، حالانکہ اسباب نہ دعا کے خلاف ہیں، نہ قضاء و قدر کے خلاف ہیں، اور نہ توکل کے خلاف، کیونکہ یہ بھی تو خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے سامان ہیں اور کام میں لانے کی غرض سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب طاعون نے زور پکڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنی جگہوں کو چھوڑ دو۔ تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قضا سے بھاگتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نفر ما قضاء اللہ الی قضاء اللہ۔ مسلم کتاب السلام باب تعاونی و طیارہ، نیز الفاروق حصہ اول، مصنفہ مولانا شبلی نعمانی، کہ ہم خدا کی ایک قضا سے بھاگ کر اس کی دوسری قضا کی طرف پناہ لیتے ہیں۔ تو سامان بھی خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں، ان سے کام لینا اس کی قضا کے خلاف نہیں۔ اگر جبر تسلیم کیا جائے تو پھر خدا ظالم ٹھہرتا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی خوبی ہی نہیں رہتی تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے دل میں محبت پیدا ہو سکے۔ ایک جبریہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبی نہیں، خدا نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت، ریاضت اور خدا کی راہ میں مصائب کا جھیلنا کچھ چیز ہی نہ سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں صداقت کا پھیلا دینا کچھ وقت نہیں رکھتا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اگر محنت کی تو خدا نے پکڑ کر کرائی۔ غرض اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبی بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بھی دیکھے گا کہے گا یہ دراصل خدا کا فعل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا دخل تھا۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ سامان سے پورے طور پر کام لینے میں ہی مومن کی ترقی ہے، اور مومن ہر رنگ میں ترقی کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تجارت میں ترقی کی، حکومت میں ترقی کی، علوم میں ترقی کی۔ غرض مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر رنگ میں دوسروں پر غالب رہے، صنعت اختیار کرے تو اس میں، اور حرفت اختیار کرے تو اس میں، تجارت اختیار کرے تو اس میں ایک مومن کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں پر غالب رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صرف دینی ترقی کی ہی کوشش محدود نہیں، بلکہ جس نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے اس کو اس میں کوشش کر کے اور ترقی کرنی چاہیے، اور اس طرح مومن کو اپنے ہر کام میں چستی سے کام لینا چاہیے۔ جو دنیا کے کاموں میں سستی کرتے ہیں وہ پھر دین میں بھی سستی کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو جب خدا نے دیکھا
کہ وہ بڑے چست اور ہوشیار ہیں، تو دین اور دنیا دونوں میں ان کو عروج اور ترقی بخشی۔ خدا کرے ہماری جماعت کے لوگ بھی بڑے کارکن، محنتی اور ہوشیار ہوں، اور پھر باوجود اس کے خدا کے فضل پر امید رکھیں، نہ کہ ظاہری سامانوں پر۔ الفضل، 7 نومبر سن 1916۔